آئیے اب مقطع کی طرف چلتے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام. اب شہدا صاحب اسی طرح کی بات کر کے گئے ہیں. محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام, دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نام. اس خوبصورت شعر کے خالق اور آج کی اس خوبصورت محفل کے صدر عالی وقار پروفیسر شہپر رسول صاحب کی عظیم اور باکمال شخصیت آپ حضرات کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں. وہ اردو ادب کے ایک مستند استاد بھی ہیں, بلند پایہ محقق بھی ہیں, بہترین مقرر ہیں اور اردو اکیڈمی کے سابق وائس چیئرمین بھی ہیں. لیکن ایک بات آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے جتنے اچھے وہ شاعر ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے انسان ہیں. ان کی فطرت میں شاعرانہ صلاحیتوں کا ایک بحر زخار موجود ہے. ادب کے بحر زخار میں غوطے لگا کر ایسے ایسے نایاب موتی وہ تلاش کر کے لاتے ہیں جو ہمیں چونکنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں, استاد کے زمانے میں بھی کہتا تھا کہ شہپر رسول صاحب کی شخصیت میں وہ جادو ہے کہ جو ان سے ملتا ہے بس انہی کا ہو جاتا ہے. یہ ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آیا. میں ان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جانے کتنے سورجوں کا فیض حاصل ہے اسے, اس سراپا روشنی سے جو ملا روشن ہوا. آپ حضرات زوردار تالیوں سے استقبال کریں آج کی محفل کے صدر عالی وقار محترم شہپر رسول صاحب. محترم حاضرین, میں اولاً اردو اکیڈمی اور خصوصاً احسن عابد صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اتنی محبت سے یاد کیا. یہ مشاعرہ تاریخی مشاعرہ ہے اور یہ بات اس کے اسٹیج سے میں بارہا کہہ چکا ہوں. بعض لوگوں نے اس کو بھلا دیا تھا کہ اس کے ڈانڈے مغل حکومت سے ملتے ہیں. اس زمانے میں جو مشاعرے ہوتے تھے اور ان کی جو روایت تھی اور وقار تھا, یہ اس کو باقی رکھا ہے. دہلی سرکار تو بعد میں آئی, اس سے پہلے اور جو دہلی کی منتظمہ تھی اس نے, اور بعد میں دلی میں جو سرکار بنی اس نے. تو بہرحال یہ ہماری بہت خوبصورت, بہت غیر معمولی روایت ہے اور یہ آج تک زندہ ہے. آپ تمام حضرات اس سرد موسم میں ابھی موجود ہیں. میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں جب شعر پڑھنے کا وقت آتا ہے کہ مجھے خالی کرسیوں کو شعر سنانے کی عادت پڑ گئی ہے, تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ابھی کسی نے کہا تھا کہ واقعتاً جو شاعری سننے والے لوگ ہیں, شعر فہم لوگ ہیں, وہ موجود ہیں. ایسا نہیں کہ جو چلے گئے وہ شعر فہم نہیں تھے, بہت سی اور مصروفیات اور معاملات بھی ہوتے ہیں. بہرحال میں آپ سب کا ممنون ہوں, خصوصاً اردو اکیڈمی اور احسن عابد صاحب اس کے بہت فعال اور بہت پڑھے لکھے اور سخن فہم سیکرٹری ہیں. میں آج کے اس کامیاب اور بہترین مشاعرے کے لیے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. 2-3 متفرق شعر پہلے میں پیش کروں گا, اس کے بعد ایک غزل کے 4 شعر. آپ ویسے بھی تھک گئے ہیں, ایک مطلع سن لیجئے کہ تمہارا شہر ہے, تم جو کہو بجا ہے وہ. تمہارا شہر ہے, تم جو کہو بجا ہے وہ. ہمارا صرف خدا ہے مگر خدا ہے وہ. تمہارا شہر ہے, تم جو کہو بجا ہے وہ. ہمارا صرف خدا ہے مگر خدا ہے وہ. بہت شکریہ جناب. ایک مطلع ایک شعر یہ سن لیجئے کہ بستیاں بستی گئیں, جنگل فنا ہوتے گئے. بستیاں بستی گئیں, جنگل فنا ہوتے گئے. لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے. بستیاں بستی گئیں, جنگل فنا ہوتے گئے. لوگ پاس آتے گئے لیکن جدا ہوتے گئے. ایک مطلع یہ بھی ہے, اس میں ایک سحر ریا کی ترکیب میں نے استعمال کی ہے, مکاری کا جادو جس کا زمانہ ہے. ملاحظہ کیجئے کہ لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے, لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے, جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا
خدا ہوتے گئے. لوگ جب سحر ریا میں مبتلا ہوتے گئے، جن کو بندہ بھی نہ ہونا تھا خدا ہوتے گئے. اور ایک مطلب ابھی پڑھا تھا ریاض ساغر صاحب نے کہ محفل میں جب سے اس نے پکارا ہمارا نام، دشمن بنا ہوا ہے ہمارا نام. واہ واہ. یہ ملاحظہ کر لیے ایک شعر اس کا کہ تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ. کیا بات ہے. تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، جیسے کہ ایک ہی ہو تمہارا ہمارا نام. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تم کو پکارتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں لوگ، جیسے کہ ایک ہی ہو تمہارا ہمارا نام. ایک مطلب مجھے یاد آ گیا، حالانکہ وہ ذرا الگ مزاج کا ہے، لیکن سن لیجئے کہ ارے سے او سے ابے سے واہ. جناب ہو گئے کیا. کیا بات ہے. واہ. ارے سے او سے ابے سے کیا جناب ہو گئے کیا، ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے کیا. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. کیا ارے سے او سے ابے سے جناب ہو گئے کیا، واہ واہ واہ. ابھی تو اچھے بھلے تھے خراب ہو گئے. خراب ہو گئے کیا. اب یہ 4 شعر غزل کے سن لیجئے. اس کا مطلب یہ کہ بہت سیدھا سا ہے، لیکن شاید اس عہد کے مطابق ہو کہ اس عہد بے کمال میں کمال کون کرتا ہے. واہ. اس عہد بے کمال میں کمال کون کرتا ہے، کہ سچ کو سچ بھی کہنے کی مجال کون کرتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اس عہد بے کمال میں کمال کون کرتا ہے، کہ سچ کو سچ بھی کہنے کی مجال کون کرتا ہے. اور یہ شعر سنیے کہ فرار مت کیا کرو. جیسا خالد صاحب ملاحظہ کیجئے کہ فرار مت کیا کرو، جواب بھی دیا کرو. واہ. فرار مت کیا کرو، جواب بھی دیا کرو. سوال کے جواب میں سوال کون کرتا ہے. کیا بات. واہ واہ واہ. فرار مت کیا کرو، جواب بھی دیا کرو. کیا کہنا. سوال کے جواب میں سوال کون کرتا ہے. اور یہ شعر بھی سنیے کہ ذرا سی آنکھ لڑ گئی، ذرا سا شانہ چھو گیا. واہ. ذرا سی آنکھ لڑ گئی، ذرا سا شانہ چھو گیا. ذرا سی بات پر بوال کون کرتا ہے. کیا کہنا. ذرا سی آنکھ لڑ گئی، ذرا سا شانہ چھو گیا. ذرا سی بات پر وبال کون کرتا ہے. اور یہ شعر ملاحظہ کیجئے کہ ہر آدمی کو راستے کے آئینہ بنا دیا. واہ. ہر آدمی کو راستے کے آئینہ بنا دیا. تیری طرح سے جلوے جمال کون کرتا ہے. کیا کہنا. ہر آدمی کو راستے کے آئینہ بنا دیا. تیری طرح سے جلوے جمال کون کرتا ہے. یہ دوستی کا راز ہے کہ دشمنی کی بات ہے. کیا بات ہے. یہ دوستی کا راز ہے کہ دشمنی کی بات ہے. عذاب کس پہ آتا ہے، ملال کون کرتا ہے. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. یہ دوستی کا راز ہے کہ دشمنی کی بات ہے. عذاب کس پہ آتا ہے، ملال کون کرتا ہے. اور یہ شعر ہے کہ پتہ نہیں وہ تو غائب ہو گیا. تو بہرحال بہت شکریہ. اور آپ ویسے بھی تھکے ہوئے ہیں تو بس اب صدارتی خطبہ بھی دے دو. اچھا وہ خطبہ تو ہو گیا. ایک مطلع ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ مطلع یہ ہے کہ اب یاد دلائی میں بھول جاتا ہوں. ارے وہ تو دوسرا شعر آپ. یہ تو دیکھنے کی حد اتنی تاریخی ہو گئی کہ پوری دنیا میں پہنچ گئی ان کی حد. اچھا اچھا پڑھ دو. یہ شعر بھی پڑھ دو. جب بچے کہہ رہے ہیں تو پڑھ دو. وہ بھی تصویر سے نکل آیا. ہاں وہ ہے کہ خوش یقین مطلب میں یاد کر رہا تھا. خوش یقینی میں یوں خلل آیا. ہاں. خوش یقینی میں یوں خلل آیا. کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا. خوش یقینی میں یوں خلل آیا. کچھ نکلنا تھا کچھ نکل آیا. میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی. واہ. میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی. وہ بھی تصویر سے نکل آیا. شکریہ. عامر اوپر آ جا. آ جاؤ اوپر.
دوستو اس خوبصورت کامیاب اور یادگار مشاعرے کے لیے جو آپ حضرات نے بنایا ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میں سے ایک ایک آدمی 500 سامعین کے برابر ہے، میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ تمام حضرات کی جانب سے اردو اکیڈمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سیکریٹری صاحب اور کوارڈینیٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ اس مشاعرے کا اختتام کرتے ہوئے سیکریٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سب کا شکریہ ادا کریں کہ اب کوئی یاد کرے یا نہ کرے اے ساقی، ہم تو پیمانے پہ ہونٹوں کے نشاں چھوڑ چلے. آئیے حضرت تشریف لائیے. شکریہ تو ادا کرو. ارے بھائی عامر یہاں اوپر. آج کے اس مشاعرے میں شامل ہونے والے ہمارے سارے شعراء اکرام کا، مشاعرے کے صدر ناظم صاحب کا، اور آپ تمام خواتین حضرات کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائے اور اس مشاعرے میں شامل ہوئے اور اس مشاعرے سے آپ محظوظ ہوئے. آپ سب کا بے حد شکریہ.